Puzzles and problems. یہ لو بھائی، ہو گیا۔ اب میں اپنا ہوم ورک پورا کر سکتا ہوں۔ واہ بلال، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ اوہ سمیہ، میں بس اپنا فون کمپیوٹر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے اور ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے ٹھیک کرواؤں یا نیا خرید سکوں، تو بس میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آ گیا۔ یہ تو کمال کا کام کیا ہے بلال، تم نے محدود وسائل کے ساتھ ایک اچھا حل نکالا ہے۔ تم تو بادشاہ نکلے جگاڑ کے، یا جسے انگلش میں ہم لیٹرل تھنکنگ کہتے ہیں۔ جگاڑ؟ لیٹرل تھنکنگ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹرل تھنکنگ میں ہم کسی مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر اس کا کریٹو حل نکالتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی روایتی لاجک کو ایک طرف کر کے اپنے خیالات یعنی امیجنیشنز اور عقل و فہم کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہہ لو کہ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم اپنے دماغ کا کوئی اور ہی حصہ استعمال کرتے ہیں۔ جگاڑ بھی لیٹرل تھنکنگ کی ایک شکل ہے جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، محدود وسائل میں کریٹو حل نکالنا۔ یعنی ہیک کا کام چلاؤ حل۔ ہاں، جگاڑ اور لیٹرل تھنکنگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ دونوں ہی ہمیں کریٹیولی سوچنے اور محدود وسائل کے ساتھ مسئلوں کا حل تلاش کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسے تم نے اپنے موبائل کو اپنا کمپیوٹر بنا لیا۔ یہ سب تو بڑا دلچسپ ہے۔ کیا تم مجھے جگاڑ اور لیٹرل تھنکنگ کی کوئی ٹرک سکھاؤ گی؟ ضرور، آؤ کچھ ایسی گیمز کھیلتے ہیں اور پہیلیاں بوجھتے ہیں جو تمہیں ذرا مختلف طرح سوچنے پر مجبور کریں گی۔ یس، مجھے تو ویسے بھی پہیلیاں بہت پسند ہیں۔ یہ رہی پہلی پہیلی۔ آپ کو ان تین میں سے کوئی ایک کمرہ چننا ہے۔ پہلے کمرے میں ماہر نشانے بازوں کا ایک دستہ ہے جن کی بندوقیں لوڈڈ ہیں۔ دوسرے کمرے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تیسرا کمرہ بھوکے شیروں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے 6 مہینے سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کس کمرے میں جائیں گے؟ واؤ، یہ تو کافی مشکل سوال ہے۔ سارے کمرے ہی بہت خوفناک ہیں۔ کیا میں بھاگ کے کہیں اور نہیں جا سکتا؟ نہیں، تمہیں کسی ایک میں تو جانا ہی پڑے گا۔ تھوڑا سوچو، غور کرو۔ اچھا، سوچنے دو۔ پہلے کمرے تو بالکل نہیں جانا، میں نے گولی کھا کے نہیں مرنا۔ دوسرے کمرے میں بھی نہیں جانا کیونکہ میں جل جاؤں گا۔ اور تیسرا کمرہ، ایک منٹ، شیروں نے 6 مہینوں سے کچھ نہیں کھایا ہوا، یہ سب تو مر گئے ہوں گے۔ بالکل، تم نے پہیلی سلجھا لی ہے۔ تیسرا کمرہ سب سے زیادہ محفوظ ہے کیونکہ سارے شیر مر چکے ہوں گے۔ واو، یہ تو دماغ لڑانے والا سوال تھا، ہارتے ہارتے بچاؤں۔ یہی تو لیٹرل تھنکنگ کی خاص بات ہے، اس سے ہم مختلف زاویے سے سوچتے اور ہڈن اشارے تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دوسری پہیلی۔ ایک شخص بلڈنگ کی 10ویں منزل پر رہتا ہے۔ وہ ہر روز لفٹ سے نچلی منزل پر آتا ہے اور بلڈنگ سے باہر چلا جاتا ہے۔ واپسی پر وہ لفٹ سے 7ویں منزل تک جاتا ہے اور 10ویں منزل پر اپنے فلیٹ تک سیڑھیاں چڑھ کے جاتا ہے۔ لیکن جس دن بارش ہوتی ہے اس دن وہ لفٹ سے 10ویں منزل تک جا پاتا ہے۔ اسے چلنے سے نفرت ہے، تو پھر وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سوال ہے، کوئی اشارہ دو گی؟ ضرور، تم یہ سوچنے کی کوشش کرو کہ وہ لفٹ سے 10ویں منزل تک کیوں نہیں جا سکتا۔ شاید کیونکہ لفٹ خراب ہے۔ نہیں بھائی، کچھ اور سوچو۔ یہ سوچو کہ ایسی کیا چیز ہے جو اسے اس کی والی منزل تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ روک رہی ہے؟ شاید اس کے پاس چابی نہیں ہے۔ نہیں، مسئلہ اس کے اپنے ساتھ ہے، اس کی اپنی ذات کا، لفٹ یا چابی کا نہیں۔ اس کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی بات۔ سمجھ آ گیا، اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کا ہاتھ 10ویں منزل کے بٹن تک نہیں پہنچ پاتا۔ یس، یہی اس کا جواب ہے۔ لیکن وہ بارش میں اپنے فلیٹ تک 10ویں منزل پر لفٹ سے کیسے پہنچ پاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس چھتری ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ بٹن دبا لیتا ہے۔ زبردست، تم نے پہیلی سلجھا لی۔ اچھا، اب ایک اور۔ ایک شخص خالی میدان میں مرا ہوا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ایک بند ڈبہ ہے. میدان میں اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے. وہ شخص کیسے مرا؟ یہ تو بڑا پر اسرار قسم کا سوال ہے. کوئی اشارہ تو دو. اچھا، اس ڈبے کا سوچو جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے. اس ڈبے میں کیا ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی بام؟ نہیں بھائی، کچھ اور سوچو. ایسا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. موت سے ریلیٹڈ؟ شاید سانپ؟ نہیں، کچھ ایسا جس کا تعلق آسمان سے ہو. آسمان سے تعلق؟ اوہ سمجھ گیا، وہ ایک اسکائی ڈائیور تھا اور اس کا پیراشوٹ نہیں کھلا. یس، یہی حل ہے. جو بند ڈبہ تھا وہ اس کا پیراشوٹ تھا. آئیں ایسے گیمز اور پزلز کھیلتے رہیں جو ہمیں مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کریں. جگار اور لیٹرل تھنکنگ کو ملا کر ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کئی مسئلوں کے حیرت انگیز حل نکال سکتے ہیں.